اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گورنمنٹ ہم سے ٹیکس مانگتی ہے, لوگ دیتے ہیں ٹیکس؟ زیادہ تر لوگ پاکستان میں ٹیکس نہیں دے رہے نا, نہیں دے رہے. لیکن صدقات و خیرات جو لوگ نکالتے ہیں نا پاکستان میں, اتنا گورا ٹیکس نہیں دے رہا ہوگا اپنی گورنمنٹ کو جتنا یہاں لوگ صدقات و خیرات, زکات اور دعوتوں کے نام پہ عوام کو کھلا دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ٹیکس میں خوف نہیں ہے اللہ کا. ٹیکس کے بارے میں یہ دماغ میں آ گیا بھائی گورنمنٹ کو دیں گے, گورنمنٹ نے کون سا غریبوں کو کھلانا ہے, پتہ نہیں کیا کرے وہ. جب وہ سابق دور حکومت میں ڈیم بن رہا تھا نا پانی کا, تو مجھے ایک صاحب نے بلا کے سمجھایا کہ آپ چندے کی اپیل کریں, لوگوں کو بتائیں کہ کتے کو پانی پلانے پر ایک عورت کی بخشش ہو گئی تھی, تو اتنا بڑا ڈیم جب بنے گا, لاکھوں لوگ پانی پئیں گے, فصلوں کو سیراب کریں گے, تو کتنا ثواب ملے گا, لہذا اس ڈیم میں چندے کی لوگوں سے اپیل کریں آپ. میں نے کہا میرے بھائی اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ جتنا چندہ اکٹھا ہوگا یہ سارا ڈیم میں ہی لگے گا, تو سب سے زیادہ میری کوشش ہوگی کہ میں بڑھ چڑھ کے اپنا پیسہ لگاؤں اس میں. میں نے کہا میں خود ایک دھیلا اس ڈیم میں چندے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ کہاں لگے گا یہ. انہوں نے کہا نہیں ہمارا وزیر اعظم بہت ایماندار ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایماندار ہے, جو چندہ لے کے جا رہا ہوگا اس کا کیا پتا کہ وہ وزیر اعظم تک پہنچنے بھی دے گا کہ نہیں دے گا. نمبر 2, چندہ جمع ہو گیا, وزارت گئی, اگلا آ گیا. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, اگلا آ گیا, اگلا کیا کرے گا ہمیں کیا پتا کیا کرے گا وہ. تو میں نے کہا میں اپنی جیب سے ایک روپے تو نکلوا کے دکھا دے ڈیم کے لیے, تو جو میں اپنا 1 روپیہ نہیں, میں کیوں ضائع کروں بھائی. پانی پلانا, میں نے الحمدللہ میرے والد صاحب کی جب مجھے وراثت ملی نا, تو میں نے سب سے پہلے کنواں کھدوایا اس میں. میں نے کہا ایک صدقہ جاری ہے, تو پہلا خرچہ میں نے کیا کیا کہ یار کنواں کھدواؤ اور پانی پئیں گے تو میرے لیے کیا بنے گا, صدقہ جاریہ. کیونکہ اس میں یقین تھا کہ یار یہ پانی لوگ فائدہ اٹھائیں گے, آخرت میں ہمیں کیا ہوگا فائدہ, ڈیم میں اس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ استعمال, تو گورنمنٹ اپنے ٹیکس کو لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کرے تو لوگ اللہ کے خوف سے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. ابھی لوگوں کو پتا ہے کہ پتہ نہیں ٹیکس استعمال ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, لیکن آخرت کا خوف ہے تو لوگ اپنے باپ کو کتنا کھلا رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنی ماں کو کتنا کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ میں اس اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں پاکستانی قوم چور ہے, ٹیکس نہیں دیتی, اور نہ میرے بھائی, اگر چور ہوتی لاکھوں روپے کی قربانیاں کر کے غریبوں کو نہ کھلاتی, لاکھوں کروڑوں روپے کی زکاتیں نہ نکالتی. یہ جتنے بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں, کیا امریکہ ان کو پیسہ دے رہا ہے؟ یہ تو عوامی پیسے سے چل رہے ہیں سارے بڑے بڑے ٹرسٹ. اتنے مدارس چل رہے ہیں, ماں کو کھلا رہے ہیں لوگ, باپ کو کھلا رہے ہیں, بیوی کو کھلا رہے ہیں, بچوں کو کھلا رہے ہیں. اتنا پیسہ کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ ہے. اگر اللہ ہٹ جائے نا بیچ سے, کوئی بھی خرچ نہیں کرے گا. پھر گورنمنٹ جو آپ سے جبرن ٹیکس لے گی بس وہی دو گے آپ. تو اس لیے میرے بھائی, حضرت حکیم علماء فرمایا کرتے تھے کہ آخرت کا جو خوف ہے نا, آخرت کا جو تصور ہے, یہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی کی طرح ہے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تھی, ہزاروں سانپ وہ لاٹھی ایک ہی نوالے میں نگل گئی. تو آپ نے اپنے دل میں آخرت کا تصور پیدا کر لیا نا, دنیا مسافر خانہ ہے, ہم نے یہاں سے جانا ہے, ایک دن اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے. یہاں ہم ایک لقمہ صدقہ کریں گے, ایک نوالا کسی غریب کو کھلائیں گے, اللہ اس کے بدلے میں کئی گنا ہمیں بڑھا کر دے گا. یہ جب تک آپ کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گا اس وقت تک آپ انسان کے بچے نہیں بنو گے. دیکھنے میں لگو گے جیسے کسی نے چوری کا 3 پیس سوٹ پہن کے گھوم رہا ہے, دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے, حقیقت میں انسان کا بچہ نہیں ہے وہ. تو دیکھنے میں لگو گے بڑے ویل ڈریس اور واہ زبردست ہٹو بچوں لگو گے, حقیقت میں آپ انسان کے بچے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کے دل میں آخرت کا خوف اور آخرت پر ایمان نہیں. اور آخرت پر ایمان ہوگا نا, چھپ چھپ کے غریبوں کی مدد کرو گے, چھپ چھپ کے. میں کتنے لوگ آتے ہیں صدقہ کرتے ہیں, پتہ نہ چلے کسی کو, نیکی ضائع نہ ہو جائے کہیں. مسلمان جو دکھا کے کر رہا ہے نا, چھپا کے اس سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے, اس سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے چھپا کے. ہم مدینہ جاتے ہیں نا, وہاں افطاری پہ دسترخوان لگ رہے ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں یار یہ کس نے لگایا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کس نے لگایا دسترخوان. ابے کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے, پتہ تو چلے کون ہے. کہنے ہمیں نہیں آج تک پتہ چلا, 10 سال سے ہم پکوڑے کھا کے نکل جاتے ہیں یہاں پہ. پاکستانی کو تو ویسے بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا, آپ کو پتہ ہے, اور پاکستانی ہیں اس میں بہت سارے. تو آخرت کا خوف پیدا کر لو میرے بھائی. تو روزانہ نا 5 منٹ مراقبہ کیا کریں. آخرت کا خوف جبھی ہوگا جب دنیا مسافر خانہ. ابھی بھی جانے والے ہیں, ختم ہونے والا ہے سب کچھ. آج ایک شوگر کے کچھ لوگوں میں نا یہ زیادہ ہی مسافر خانہ کا احساس ہو جاتا ہے, وہ بھی غلط ہے. آج ایک شوگر کے پیشنٹ آئے, میرے دوست ہیں, ان کی ایک آنکھ شوگر سے ضائع ہو گئی. بد پرہیزی دبا کے کرتے ہیں, دوا بالکل بھی نہیں لیتے. آج ہی کی بات ہے, میں نے ان سے کہا میرے بھائی آپ تھوڑا پرہیز کر لو, شوگر سے آپ کی آنکھ چلی گئی, کل گردے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا یار موت جب لکھی بھی آئے گی, یہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. میں نے کہا ان پہ مسالہ کیا لگ گیا ہے, زیادہ لگ گیا ہے. یہ جون پور کے قاضی بن گئے ہیں. وہ ایک آدمی نے دیہاتی کو اپنا گدھا دیا نا, قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے,
وہ کسی طالب علم کو کہہ رہے تھے کہ تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا. وہ دیہاتی سمجھا ابے واقعی گدھے کو انسان بنا دیا انہوں نے. وہ تو ویسے ہی کہتے ہیں نا قاری لوگ, تو گدھا تھا میں نے انسان بنایا. تو وہ اس نے کہا بھائی یہ گدھے کو انسان بنا دیتے ہیں. تو وہ قاری صاحب اپنا گدھا لے کر آئے, دیہاتی اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب کے حوالے کیا. قاری صاحب آپ نے یہ گدھا تھا, اس کو انسان بنایا؟ کہہ رہے ہیں ہاں اس سے پوچھو. تو قاری صاحب یہ میرا گدھا ہے, اس کو بھی آپ کیا بنا دیں, انسان. قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا تو کوئی بیوقوف مل گیا ہے. قاری صاحب نے کہا ایک ہفتے کے لیے چھوڑ جاؤ, مسالہ لگا کے رکھنا پڑے گا, ایک ہفتے بعد یہ کیا بن جائے گا, انسان. اب انسان تو بننا نہیں تھا اس نے. تو وہ بندہ آیا, قاری صاحب نے کہا بھائی یار وہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو مسالہ زیادہ لگ گیا تھا, عام انسانوں کے بجائے وہ جون پور کا جج بن گیا ہے, تھوڑا ضرورت سے زیادہ اچھا انسان بن گیا ہے, ہائی لیول کا. تو وہ جو جون پور کا قاضی ہے وہ تیرا گدھا ہے. اب یہ دیہاتی گھاس لے کے پہنچ گیا وہاں پہ نا, جون پور کے قاضی کو ہوش ہوش کر رہا ہے, ہوش. قاضی نے بلا کے تو تھپیڑے لگائے اس کو, کیا کر رہا ہے تو. اس نے کہا وہ زیادہ باتیں نہ کر, وہ تو ہے تو میرا گدھا ہی نا, وہ تو مسالہ زیادہ لگ گیا, تو کیا بن گیا ہے, جون پور کا قاضی. تو میں جب بیان کرتا ہوں نا دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ, کچھ لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے. تو وہ صاحب آئے, شوگر ہوئی بھی ہے, دوا نہیں کھا رہے, پرہیز نہیں کر رہے, یعنی دنیا مسافر خانہ ہے. تو 5 منٹ روزانہ بار 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 استحضار کیا کریں کہ مسافر خانہ ہے, مسافر خانہ ہے, ہم نے یہاں سے جانا ہے. اصل کیا ہے بھائی, آخرت ہے. اللہ نہیں چھوڑے گا, بتا دوں میں, ایسے نہیں پیدا کیا اس نے. مار کے مٹی کرنا ہوتا نا تو اتنا خوبصورت انسان نہیں بناتا اللہ تعالیٰ, اتنی خوبصورت کائنات نہیں سجاتا اللہ تعالیٰ. اللہ میرے ایمان کو بھی مضبوط کرے, آپ کے ایمان کو بھی. میں انگلینڈ میں رہتا ہوں اور مسجد کافی دور ہے, 3 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے. ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے کہ میں نہ جا سکوں, تو میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں. وائف بھی ساتھ ہوتی ہیں. تو میں نے مفتی صاحب آپ کی ویڈیو میں دیکھا کہ آپ کی جماعت نکل جائے تو آپ اپنی وائف کے ساتھ جماعت کرائیں. ابھی ہم اکیلے جماعت پڑھ رہے تھے مگر اب ساتھ پڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی وائف کے ساتھ ہر نماز کے علاوہ بھی جماعت کرا سکتا ہوں, ہر نماز علاوہ جمعہ اپنی وائف کے ساتھ جماعت کرا سکتا ہوں. اور ہمارے گھر میں, ہمارے کمرے میں جگہ کم ہے. وائف کی جگہ تو ہوگی نا, اتنی بھی نہیں ہے کہ, بیوی سے محبت بہت ہے مجھے لگ رہا ہے, بار بار وائف وائف وائف. اچھی بات ہے. تو دیکھو مسجد دور ہے اگر, تو پھر گھر میں جماعت کر سکتے ہیں, لیکن مسجد غیر مسلم ریاست میں آپ رہتے ہو تو مسجد قریب میں بنوانے کی کوشش کرو. جو بھی مسلمان ہیں وہاں, یہ روزانہ مسجد کی جماعتیں چھوڑنا کتنی محرومی کی بات ہے. محلے میں اگر مسجد ہے تو پھر تو مسجد میں جانا پڑے گا, اگر محلے میں مسجد نہیں ہے تو پھر گھر میں جماعت کرا سکتے ہیں, بیگم کے ساتھ جماعت کرا لیں. اب انہوں نے بڑی لمبی بات اس کو دہرایا بار بار. تو بیگم پیچھے کھڑی ہوں گی جماعت میں, جب 2 بندے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی دائیں طرف ہوتا ہے ساتھ ہی, لیکن جب عورت ہو آپ کے ساتھ جماعت میں تو پھر وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو نماز میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا خواتین کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ تھوڑا فاصلہ رکھیں, یہ قابل احترام ہے. نماز کے بعد پھر بیٹھ جائیں, پھر اکٹھے بیٹھ جائیں, صحیح ہے نا.